السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 61۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے پر تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منی کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخرکار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ مینڈھا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر، تعریف و توصیف آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات آیات 102 تا 111۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مزید خوشخبریوں سے نوازا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ جو کہ بانجھ تھیں، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ نمبر 1۔ اور ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑیں۔
پھر ہم نے اسے بیٹے اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے فیصلہ پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق بڑی شان والا ہے۔ سورہ ہود آیت 69 تا 73۔ نمبر 2، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی چونکہ نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے۔ سورہ صافات آیت 112۔ نمبر 3، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں یعنی فرشتوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر وہ مہمانوں کو پیش کیا۔ ان کے نہ کھانے پر ان سے پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پس اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک اہل علم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی حیرت سے آگے بڑھی اور تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا، میں تو ایک بانجھ اور بوڑھی عورت ہوں۔ یعنی فرشتوں نے کہا، تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ زاریات آیات 24 تا 30۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔